ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا ووجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومسعودنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وقولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. یہ جماعت ثانی شریف کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے جس کی آج 15 تاریخ ہے. اس مہینے پاک کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول میرے سونے نبی کے سونے یار، میرے نبی کا ہر یار ہی بڑا سونا ہے، ہر یار ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان سب ستاروں میں سے ایک سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ جس کا نام امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول آپ کا وصال با کمال ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک آپ کی روحانی توجہات ہم سب کو عطا کرے. گرامی قدر حضرات،
ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان کیسے لائے، دولت ایمان آپ کو کیسے میسر آئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے اندر اتنا نکھار ہے، اتنا نکھار ہے۔ ایک تو نکھار آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع سے حضور کے دوست تھے۔ ابھی تک میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی گہری دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا، میل جول اکٹھا تھا، اور حضور کی دوستی کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کا انتخاب اور لوگوں میں فرما رکھا تھا، تو حضور کی دوستی کی برکت کی وجہ سے ایمان لانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر ان کاموں سے اجتناب کرتے تھے جو اسلام کے خلاف ہوتے تھے، پہلے ان کاموں سے بچا کرتے۔ دولت ایمان کیسے حاصل ہوئی؟ ملک شام میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک راہب سے ملاقات ہوتی۔ جب اس راہب نے، جو کہ عالم تھا تورات انجیل زبور کا، جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، تو حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ مکی ہیں، یعنی آپ مکے کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں میں مکی ہوں، مکے کا رہائشی ہوں، مکے میں رہنے والا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا، کیا آپ قریش سے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں میں قریش سے ہوں۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا، کیا آپ بنو تمیم قبیلہ سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں بنو تمیم سے ہوں۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا، کیا آپ کا نام ابو بکر ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں میرا نام ابو بکر۔ اس نے کہا آپ اپنے شکم سے کپڑا ہٹائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا جو جو نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے آخر الزمان نبی کے ساتھی بنیں گے، اللہ کے آخر الزمان نبی کے آپ دوست بنیں گے، آپ کو ان کی مصاحبت میسر آئے گی، ان کی دوستی میسر آئے گی۔ پھر اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا، تو وہ جو شکم پر نشانی بتا رہا تھا تو وہ نشانی بھی آپ کے پیٹ پر موجود تھی۔ اب یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ شام میں، ملک شام میں یہ بات ہو رہی ہے، ملک شام میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اندر آ جاؤ، بڑی مہربانی، ایویں نہیں چلتا ہوتا کام۔ ملک شام میں یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اس راہب کی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں واپس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر رکھا تھا، اور حضرت ابوبکر کو ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے بہکانے کے لیے کہا کہ جو تیرا دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟
نبیوں نے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا چلو چل کے پوچھ لیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی تک دولت ایمان قبول نہیں کی۔ آگے کہتے ہیں جی آپ نے اعلان نبوت کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا آخر زمان نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا دلیل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شام کی گفتگو کافی نہیں ہے، وہ شام کی گفتگو کافی نہیں ہے۔ ملک شام میں تبصرہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہے۔ نبی کی تعریف یہ ہے کہ جو غیب کی خبروں سے آگاہ ہو اور غیب کی خبریں سنتا ہو۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے پکار، دور و نزدیک کے سننے والے پکار، دور و نزدیک کے سننے والے پکار، کان لالے کرامت بلاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تشریف فرما ہو کر جو شام میں ابو بکر اور راہب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، حضور نے اس کو سماعت فرمایا۔ جب حضرت ابو بکر نے حضور کا یہ جواب سنا تو فوراً حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، حضور پر ایمان لے آئے۔ مردوں میں سے یعنی بڑی عمروں میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے ان میں سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، ان میں سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ والذین معه سے مراد یعنی وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، حضور کے غلاموں کی طرف سے اشارہ ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں والذین معه سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات ہے، حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جب غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر لے گئے تو وہاں پہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دشمن کی طرف سے خطرہ ہو رہا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو صحابی قرآن نے کہا، جن کو صحابی قرآن نے کہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آقا علیہ السلام نے اے میرے ساتھی، اے میرے دوست غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غم اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ خوف بندے کو اپنی ذات کا ہوتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے، لیکن غم ہوتا ہے دوسرے کی ذات کا۔ یہاں پہ لفظ خوف کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ لفظ غم کا ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا، غم تھا تو مصطفیٰ کا غم تھا کہ میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھی غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو صاحب کا لقب ہے اور جو معیت کا ذکر ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت ابوبکر کی شخصیت وہ شخصیت ہے
کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کی 4 پشتے صحابی رسول ہیں، ان کے والد، یہ خود، ان کے بیٹے، آگے ان کے پوتے بھی حضور کے صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پر بڑے سخت ہیں۔ اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، خلیفہ دوم کی ذات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 بندے حاضر ہوئے، ایک یہودی تھا، ایک ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا، اندر سے بے ایمان تھا، اندر سے منافق تھا، اس کا اندر گندا تھا، لیکن کلمے کا دعویٰ کرتا تھا، دعویٰ کرتا تھا ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتا تھا ہم نبی کے امتی ہیں، لیکن اندر سے بے ایمان تھا۔ ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا، اندر آ جائے بھی اندر آ جائے، ان کا انہیں بلا کے کہنا پڑے گا اندر آ جائے، ان کا کوئی معاملہ ہو گیا۔ جب کوئی معاملہ ہو گیا نا تو کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ اب اسلام تو حق کا علمبردار ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا، اور جو حقیقت میں مبنی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا، اندر سے بے ایمان تھا، وہ کہنے لگا جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ بھئی تم کیسے مانو گے؟ مجھے لے چلو عمر فاروق کے پاس، میں نے اپنا فیصلہ عمر فاروق سے کروانا ہے، میں نے اپنا فیصلہ عمر فاروق سے کروانا ہے۔ دونوں چلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ گئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین باہر تشریف لائے۔ ابھی آپ کا زمانہ نہیں، زمانہ تو حضور کا ہے، تو میاں کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ بولو فرمایا بولو کیا معاملہ ہے؟ جب آپ بات سننے لگے تو یہودی نے کہا عمر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دی ہے، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھا یہ بات ہے، ٹھہر ذرا میں آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور اس ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے کا سر قلم کر دیا۔ اب مکے میں شور بابا ہو گیا کہ عمر نے اندر آ جائے بھی اندر آ جائے، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیس پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی عمر آپ نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بے ایمان کو قتل کیا ہے، میں نے تو بے ایمان کو قتل کیا ہے۔ ابھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ بات آئی تھی، ادھر جبریل آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ ساتھ پیغام عطا فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، کیا فرمایا؟ آپ کے رب کی قسم ہے، مولا زمینوں کا تو رب ہے، آسمانوں کا تو رب ہے، جنت کا تو رب ہے، جہنم کا تو رب ہے، آدم علیہ السلام کا تو رب ہے، نوح علیہ السلام کا تو رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو رب ہے، زکریا علیہ السلام کا تو رب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تو رب ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا تو رب ہے۔ لیکن حبیب مولا وجہ کیا ہے؟ حبیب کے رب ہونے کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو نہ بنانا ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا، مجھے اس بات پہ ناز ہے میں محمد کا رب ہوں۔ فلا وربک حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کے درمیان تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے، تمہیں اپنا حکمران نہ مان لے۔ پتہ کیا چلا
مسلمان کو قتل کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، آپس میں کرم کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کیونکہ شام کی طرف آپ کا تجارتی غرض سے قافلہ گیا، بہت بڑا مال تھا، لیکن پیچھے مدینے میں کہاں پڑ گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ واپس بلوا لیا اور بہت تاجر آپ کے پاس آ گئے کہ مدینے میں کان پڑ کے 7 گنا تک غلے کا ریٹ بڑھانے کی پیشکش کی کہ اے عثمان غلہ ہمیں بیچ دینا، ہم آپ کو 7 گنا پیسے زیادہ دیں گے، 7 گنا پیسے زیادہ دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے زیادہ مجھے منافع دینے والا موجود ہے، اس سے زیادہ مجھے منافع دینے والا موجود ہے۔ ان کا وہ کون ہے؟ فرمایا میں اپنے رب سے سودا کر چکا ہوں، میں اپنے رب سے سودا کر چکا ہوں۔ جب بندہ اپنے رب سے سودا کر لیتا ہے نا، پھر وہ دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو کروا دیتا ہے۔ جب ملک شام سے آپ کا جو قافلہ واپس پلٹا، حضرت عثمان نے سارا کا سارا مال لوگوں کو فری میں تقسیم کر دیا، سارا کا سارا غلہ لوگوں میں فری میں تقسیم کر دی۔ آگے تراہم رکع، اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان کو تو رکوع کرتا ہوا سجدے کرتا ہوا دیکھے گا۔ حضرت علی کی عبادت وہ عبادت، کسی نے پوچھا علی جس رب کو سجدہ کرتے ہو اس کا دیدار بھی کیا ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے کہا رب کعبہ کی قسم علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اور علی کی عبادت وہ عبادت ہے، ایک دفعہ آپ کے جسم میں تیر لگ گیا تو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو کسی نے کہا جب علی نماز پڑھیں گے تو تب تیر نکال لینا۔ جب علی نے نماز شروع کی تیر نکال لیا گیا، تیر نکال لیا گیا۔ جب تیر نکال لیا گیا نا تو بعد میں جب علی فارغ ہوئے اتنا مسلح پہ خون کس چیز کا ہے؟ حضور آپ کا تیر نکال دیا گیا۔ مجھے رب کعبہ کی قسم مجھے خبر نہیں آپ نے کب تیر نکالا ہے۔ یہ ہے تیرے ہدیاں سندیاں محبوبہ تیرا مجرم حاجے میں ہوں، تیرا مجرم حاجے میں ہوں، سو تیری سونیاں تو ہی ہے ہوئے شرکا یہاں دے میں ہوں۔ ان لوگوں کی عبادت، ان لوگوں کی ریاضت اس طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ خیر آج کا ہمارا عنوان جو تفصیلی عنوان ہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے، حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر کی ذات ہی وہ ذات ہے جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے مبلغ بھی ہیں، اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو کے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، حضور کا عشق اختیار کر لو، حضور کا ایمان اختیار کر لو۔ بڑی بڑی مشکلیں آئیں، بڑی مشکلیں آئیں، بڑی مار پڑی، اللہ اکبر۔ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم تو سب کچھ ملنے کے باوجود نہ شکرے ہیں، سب کچھ ملنے کے بعد نہ شکرے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کفار مشرکین نے کہ آپ کا منہ مبارک سوج گیا، منہ مبارک سوج گیا اور ناک مبارک گم ہو گئی، یعنی ناک مبارک دیکھی بھی نہیں جاتی تھی۔ آپ بے ہوش ہو گئے، جب بے ہوش ہو گئے تو آپ کو قبیلے والے اٹھا کے لے گئے اور تلواریں لے کے آ گئے۔ اگر دنیا سے صدیق چلا گیا تو ہم اپنے صدیق کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے صدیق کا بدلہ لیں گے۔ لیکن دیکھیں یار، عشق ہو تو ایسا ہونا، عشق ہو تو ایسا ہو کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا کتے مل پوے سونا، اونوں رو رو حال سنا۔ اتنی مار پڑی حضرت ابوبکر کو کہ آپ کی ناک مبارک گم ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے والے اٹھا کے لے آئے، جب پاس بیٹھے رہے کہ حضرت ابوبکر اگر دنیا سے چلے گئے تو ہم بدلہ لیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ یہاں تک کہ نہیں، مستدرک الحاکم اٹھائی ہے، اس کے اندر امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مار پڑ رہی تھی نا، کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا تھا، حضور کی وجہ سے ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، حضور کی وجہ سے ان کو اذیتیں دی جا رہی تھی۔ آج ہمیں تو بڑی بڑائی مساجد مل گئی، وہاں پہ کارپیٹ لگے ہوئے مل گئے، آج ہمیں تو کوئی آزادی ہے، کوئی عبادت کرنے سے بھی نہیں روکتا، کوئی حضور کا نام لینے سے بھی نہیں روکتا۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں حضور کا نام نہ لو، یہ سیاسی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ چھلا ہو گیا، چھلا ہو گیا، وہ تو اس طرح کرتا رہتا ہے، لبیک کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی بات نہیں ہے، وہ صرف مستدرک الحاکم اٹھائیے، اس کے اندر امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے۔ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر کو مار پڑ رہی تھی تو کسی نے پوچھا یار یہ کون ہے جس کو مار پڑ رہی ہے؟ تو کہنے لگے ھذا ابن قحافہ، ابن قحافہ عن مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا جھلا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مار پڑ رہا۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، ان نبیوں کے بعد جو بندہ کائنات میں سب سے افضل ہے، جب اس کو جھلا کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، تو میں اور آپ اس بات کی بولی۔ آج ہمیں بھی لوگ کہیں گے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ حضور کی محبت میں کوئی پاگل کہتا ہے تو کہتا چلا جائے گا۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، او سیاں بڑے نصیبہ والیاں، او سیاں بڑے نصیبہ والیاں، کہ جنہاں نے جھگیاں مدینے والیاں، عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ داریاں، عقل مندہ ایویں عمرہ داریاں۔ حضور کے عشق میں جاتا اور کیا چاہیے؟ حضور کے عشق کو کہ پاگل کہتا ہے تو کہتا پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنی محبت، کتنا پیار تھا، اگر بیان کرتے چلے جائیں تو اس کی مثالیں نہیں آتی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، ایک وقت آئے گا مجھے ہجرت کا حکم ملے گا اور اس رات تو میرا ساتھی ہوگا، اس رات تو میرا ساتھی ہوگا، تو میرے ساتھ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ بس وہ رات گئی، حضرت ابوبکر ہر رات کو جاگتے ہی تھے، ابھی بھی حضور آئے، ابھی بھی حضور آئے۔ جب ہجرت کا حکم آیا نا
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو بکر کے دروازے پر. واہ ابو بکر تیری عظمت میں قربان جاؤں، جو کائنات کا دولہا تیرے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا ہے، کائنات کا لاڑا تیرے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر چلیں؟ جی چلیں. تیاری نہیں کرنی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے حکم دیا تو میں تو ہر رات تیار ہی رہتا ہوں، میں تو ہر رات تیار رہتا ہوں. حضرت ابو بکر تو جو کہا ہوگا نا کہا ہی ہوگا، اس کا ترجمہ میں عرض کروں اگر آپ کا ذوق ہو اور یہی کہا ہوگا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کے حضور کے ساتھ جا رہے تھے، مکے کے صحرا تھے، وادیاں تھی، پہاڑ تھے اور دشمن کا ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ تھا. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتی، حضرت ابوبکر صدیق کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی ادھر آ جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پیارے پیارے آقا، میرے پیارے پیارے جانے جانا، پیارے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کو اس سائڈ سے تنگ نہ کر دے میں ادھر آ جاتا ہوں، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے تو دشمن اس سائڈ سے نہ آ جائے میں ادھر آ جاتا ہوں، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے آ جاتا ہوں. مجھے تو ہر وقت آپ کا غم ہے، مجھے آپ کا غم ہے، مجھے آپ کا فکر ہے، مجھے آپ کا غم ہے. پھر وہ بھی تاریخ نے لکھا کہ جب غار ثور میں تشریف لے گئے، جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار کو صاف کیا. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے دل کی غار کو غار ثور بناؤ، غار ثور بناؤ. حضرت ابوبکر آئیں گے غار کو صاف کریں گے، جب غار کو صاف کر لیں گے ایک آدھا سوراخ رہ جائے گا اس کو بند کر کے حضور سے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس بندے کا دل غار ثور بن چکا ہے، آپ تشریف لے کے آئیے. اس بندے کا دل غار ثور بن چکا ہے، آپ تشریف لے کے آئیے. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر نے اپنا امامہ پھاڑا، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا وہاں پہ اپنی ایڑی رکھ دی، حضور سے عرض کیا حضور تشریف لائیے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور نے حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھا، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر زیارت کر رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر زیارت کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر کو سانپ نے ڈسا. جب سانپ بندے کو ڈس لے نا تو بندے کے کنٹرول میں اپنا جسم نہیں رہتا، اپنا جسم نہیں رہتا. لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی ایڑی کو پیچھے نہیں کیا، سانپ نے کئی بار ڈسا، آخر کار جب زہر کا زیادہ اثر ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا، وہ پیارے پیارے بددعا کے چہرے پر گرا، پیارے پیارے بددعا کے چہرے پر گرا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بچھو نے ڈس لی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی ایڑی کو میرے آگے کرو. واہ مدینے کا تاجدار، وہ واہ ابو بکر، حضور اپنا لعاب مبارک نکال کے ابو بکر کی ایڑی پہ لگا رہے ہیں. وہ ہاتھ جسے میرے رب کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ابو بکر کی ایڑی پہ لگ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا بھی تو نے میرے ابو بکر کو کیوں ڈسا؟ انہوں نے کہا، اصحاب نے کہا میں نے کئی عرصے سے میں نے یہاں پہ تاک لگا رکھی تھی کہ ایک محبوب آئے گا، میں نے آپ کی خوشبو سونگی ہے، میں نے بھی تو آپ کا دیدار کرنا تھا، میں کیا کرتا. تو اس لیے کس نے بڑی پیاری اس کا ترجمہ کیا کہ عشق دیا اکا نہیں لایا جا دیا دل لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا. عشق دیا اکا نہیں پڑھ لو دل لگ جان پھر نہیں
عشق ہے. آؤ میں آپ کو عشق کی اور کہانی سناؤں. آج کسی سے کہنا, کوئی استاد کسی شاگرد سے کہہ دے بیٹا میں آپ سے راضی ہو گیا, وہ بولے نہیں سمجھتا کہ میرا استاد مجھ سے راضی ہو گیا. اگر پیر مرید سے کہہ دے بیٹا میں آپ سے راضی ہو گیا, وہ بولے نہیں سمجھتا کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہو گیا. اگر باپ بیٹے سے کہہ دے بیٹا میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں, تو بیٹا بولے نہیں سمجھتا بھائی دیکھو میرا باپ مجھ سے راضی ہو گیا. اگر کوئی بڑا بندہ ہو تو وہ کہہ دے کہ میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں, بندہ بولے نہیں سمجھتا میرا دوست مجھ سے راضی ہو گیا. لیکن آؤ آپ کو عشق کی کہانی سناؤں. آقا السلام تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں, میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں. اب اس کو حضور رضا کا اظہار فرما دے, یہ چھوٹی بات ہے. بولیے بولیے, یہ چھوٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. اب چاہیے تو یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے اور وہاں پہ جا کے اعلان کرتے لوگوں مجھ سے میرے نبی راضی ہو گئے. لیکن یہ عشق کی کہانیاں ہوتی ہیں, عشق کے دستور نرالے ہوتے ہیں, عشق کے قانون اپنے ہوتے ہیں. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں, اب حدیث پاک کے لفظ ہے فبکا ابو بکر رونے لگ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تجھ سے راضی ہونے کا اظہار کیا ہے, پیار کا اظہار کیے, تم رونے لگ گئے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آقا بندے کو 4 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ بندے کی جان, دوسرے نمبر پہ بندے کی اولاد, تیسرے نمبر پہ بندے کا مال, چوتھے نمبر پہ بندے کا وطن. آقا میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کو کون سی میری ادا پسند آئی ہے جس کی وجہ سے آپ راضی ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تیرے مال نے مجھے اور میرے اسلام کو بڑا فائدہ دیا ہے, تیرے مال نے مجھے اور میرے اسلام کو بڑا فائدہ دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اڑا دیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا ہوں, میرا مال بھی آپ کا ہے. آپ نے تو جو بھی کہا ہوگا عربی میں کہا ہوگا, لیکن ہمارا اردو کا شعر اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے. اگر آپ کا ذوق اجازت دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قربان دلو جان کیا چیز ہماری ہے, قربان دلو جان کیا چیز ہماری ہے, قربان دلو جان کیا چیز ہماری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. عرض کیا آقا میرا تو سب کچھ آپ کا ہے, میرا تو سب کچھ آپ کا ہی. دوسری حدیث پاک والد کا کون احترام نہیں کرتا, ہر بندہ کرتا ہے. لیکن ان کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب ابو قحافہ نے حضور کی گستاخی کر دی, حضور کی گستاخی کی, ہلکی سی گستاخی کی. حضرت ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا اور زمین پہ گرا دیا, بے ہوش ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں چھوڑے نہیں, یہ سیاسی باتیں, او حضور کی عزت کا مسئلہ سیاسی نہیں ہو, اللہ کی بندو سمجھو یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے, یہ سیاسی نہیں ہے. اس کو سیاسی رنگ نہ دیں, خدا را اس کو سیاسی رنگ نہ دیں, اس کو سیاسی رنگ نہ دیں. تو آپ نے تھپڑ مارا, زمین پہ گرا دیا. مکے میں شروع ہو گیا. اسلام کو والدین کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے.
یہ ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ مار کے زمین پہ گرا دی. آقا علیہ السلام نے طلب فرمایا ابو بکر یار نہ مارتا، تیرا والد بوڑھا تھا، نہ تکلیف دیتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر ہوتی نا تو میں آج اپنے باپ کا سر کرم کر کے بتاتا. جو حضور کا نہیں ہے وہ ابو بکر کا بھی نہیں، جو حضور کا نہیں ہے وہ ابو بکر کا بھی نہیں ہے. یہ عشق ہے. یہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے اور عشق ابو بکر ہے. عشق ابو بکر ہے. اس سے آگے چلیے. ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، تو جب غزوہ بدر ہوا نا تو ان کے بیٹے کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت ابوبکر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، حضرت عبد الرحمن کو دولت ایمان عطا کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن باپ بیٹا گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، تو باتیں شروع ہو گئیں. جب باتیں شروع ہوئی نا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان جب غزوہ بدر ہوا تھا نا تو آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا. لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے زد میں کئی بار آئے تھے، آپ میری تلوار کے زد میں کئی بار آئے تھے، تو میں نے آپ کو اپنا بابا سمجھ کے چھوڑ دیا. میں نے آپ کو اپنا بابا سمجھ کے چھوڑ دیا. ایک دفعہ بات کی، حضرت ابوبکر خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے بات کر دی، حضرت ابوبکر پھر خاموش رہے. تیسری بار جب بات کی نا، اب عشق ابوبکر جلال میں آیا، عشق ابوبکر موج میں آیا. کہا وہ تو ہی تھا جس کا ہاتھ کانپ گیا تھا، وہ تو ہی تھا جو مجھے قتل نہ کر سکا. اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیتا، تیرا کیما کر دیتا. عرض کی ابا جان آخر میں آپ کا بیٹا ہوں، آخر میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھ سے آپ کی نسل چلنی ہے، آپ کا خاندان چلنا ہے. تو فرمایا چپ کر، جو حضور کا نہیں ہے مجھے ایسے خاندان کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے تو خاندان بھی وہی چاہیے جو حضور سے محبت کرتا ہو، جو حضور سے عشق کرتا ہو، جو حضور سے پیار کرتا ہو. واہ ابو بکر، واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آخری بات کرتا ہوں آپ کی محبت کی. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صدا دی لوگوں اسلام کے لیے چندہ لاؤ، اسلام کے لیے چندہ لاؤ، سارے صحابہ چلے گئے. حضرت عمر کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں ابوبکر سے بڑھ کے خرچ کروں، بطور حسد نہیں، بطور رشک، بطور تعجب، کیونکہ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت لے جاؤ، نیکی میں سبقت لے جاؤ. وہ اس میں نہیں آگے بڑھتے تھے کہ میں بطور حسد اس سے آگے بڑھوں، نہیں، وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. آج ہم جو وہ جیبوں کو بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو جب حضور کا آرڈر ہوتا ہے اسلام کے لیے سب کچھ نشاور کر دیتے. کوئی کتنا مال لے آیا، کوئی کتنا مال لے آیا. اللہ اکبر. ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ بیچ کے حضور کی بارگاہ میں 1 کلو کھجوریں ہی پیش کر دی تھی. حضور یہی تو فرما رہے. یہ ایک وقت تھا. آج اللہ نے اسلام کو وسعت دے رکھی ہے. وسعت ہونے کے باوجود ہم مساجد کی خدمت نہیں کرتے، مدارس کی خدمت نہیں کرتے، ہماری دلچسپی نہیں ہے. اعلان ہو، ہمارے ڈٹکے بنے، ہمارے چرچے ہو، پھر ہمیں خدمت کرنی ہوتی. نہ وہ اسلام کی جس نے خدمت کرنی ہے وہ ویسے ہی کر دیا کرو. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں نے بھی کہیں جانا ہے تو اس لیے میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے مقدس صحابہ کرام آئے، کوئی کتنا مال لے آئے، کوئی کتنا مال لے آئے. حضرت عمر بھی آئے، آدھا چھوڑ کے آدھا لے آئے کہ آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو جسم پہ لباس پر پیبند لگے ہوئے، حضور کی خدمت میں سب کچھ پیش کر دیا، سوئی تک پیش کر دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اس لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیوے پیارا راضی ہوے تے مرضی ویکھ سجن دی
سارا کا سارا مال پیش کر دیا۔ حضرت عمر اس وقت کہنے لگے عمر تو ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے دیکھا جبریل ابو بکر والی صورتحال اختیار کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جیسا لباس ابو بکر نے پہنا ہوا ہے ویسا لباس پہن کے آ گئے۔ آقا علیہ السلام کا جبریل خیریت تو ہے، از بھی حضور آسمان کی طرف دیکھیے، اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو صدیق جیسی حالت اپنانے کا حکم دے دیا، کیونکہ صدیق نے آپ کے پیار میں یہ حالت کی ہے، آپ کے عشق میں یہ حالت کی ہے۔ جب بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو بھی حالت کر لیتا ہے نا، پھر آسمانوں سے صدا آتی ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو غلط ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مقام ابوبکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔